تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی, ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن سے جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے گی, خرچہ بچ جائے گا اس کا. اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, بس اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, 2 انگلیوں کے بیچ میں, جس طرف کچھ آتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی, اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا, اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر 40واں بھی ہوتا ہے کو محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد, یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو, دیگیں, بریانی, مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا, مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے, اللہ ان کے برکت دے ماشاء اللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو,